یا سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بلند آواز سے۔ آج کی اس صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنین میں سے مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ نبھا چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں۔ نشانی ان کی یہ ہے کہ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسا وعدہ تھا ویسے ہی نبھایا۔ رجال جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا نہیں، یعنی دو مرد نہیں ہیں، تین یا اس سے زیادہ ہیں۔ اور پھر جو آخری لفظ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ لفظ بتا رہا ہے کہ جن مردوں کی بات ہو رہی ہے وہ ختم نہیں ہو،
ابھی ان میں سے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں۔ انتظار بڑا مشکل کام، جیسے 5-7 منٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انتظار کتنا مشکل کام ہے۔ موت سب سے خوفناک چیز ہے، لیکن حتمی ہے، اسے آنا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرض الموت میں مبتلا مریض موت کے انتظار میں ہو تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ آسان نہیں۔ لیکن یہ انتظار عام کام نہیں ہے، یہ ذہنوں میں رکھیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انتظار شاید عام لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے انتظار کوئی عام سی چیز ہو، تو ہمارے لیے یہ عام چیز نہیں ہے۔ ہم نہ رزق کا انتظار کرتے ہیں، نہ صحت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ انتظار کرواتا نہیں۔ ہمارے ہاں ایک ہی انتظار ہے، جس کے بعد پھر کوئی انتظار نہیں۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ میں اتنا مطمئن ہوں شرائع صاحب کہ جو عنوان میں نے آغاز کیا ہے وہ شاید لوگ کراچی میں پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے۔ کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ خطیب ڈرتے ہیں، واعظ ڈرتے ہیں کہ مجمع بولا نہ تو کیا ہوگا۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بولنا واجب ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ گفتگو کی روانی میں، تسلسل میں بندے کہہ جاتے ہیں واجب ہے، ورنہ کسی خطیب، واعظ، مجتہد کا کام واجب کرنا نہیں۔ واجب یا اللہ کرتا ہے، یا رسول کرتے ہیں، یا امام کرتے ہیں۔ بلکہ رسول کے واجب کیے ہوئے واجب کی حفاظت کرتا ہے امام۔ کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد اس اصول پہ کھڑی ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، مصطفیٰ کا حلال قیامت تک حلال، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، جسے مصطفیٰ حرام کر دیں، فکرہ سن لیجئے گا، وہ کتنا ہی سج سنور کے کیوں نہ آئے، چونکہ رسول نے حرام کہا ہے اس لیے ہم بھی حرام کریں۔ جی آپ سلامت، جی آپ سلامت۔ تو میں بات کر رہا تھا انتظار کی۔ وہ جماعت ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ جماعت موجود، پردہ غیب میں ہے اور جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ذرا مشکل بات، روح غیبت میں نہیں، پورا جسم غیبت میں ہے۔ پوری توجہ، اور اس جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بات میرے عزیز سمجھ لیں، بزرگوں کو پتہ ہے، کیونکہ بزرگ بچپن سے فلسفہ غیبت میں مصروف ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں سے میں نہیں کہہ رہا، عزیزان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پردہ غیبت میں ہیں وہ اسی جسم کے ساتھ ہیں۔ جسم کے ساتھ علی تھے نہیں ہیں۔ چلے میں ایک فکرہ نظر کر دوں، جو تھا
وہ ہمارا امام نہیں. بہت خوبصورت سنا, مطمئن کر دی. جو تھا وہ ہمارا امام نہیں, جو ہے وہ ہمارا امام ہے. جو تھا وہ ہمارا نبی نہیں. ہمارا نبی تھا نہیں, ہمارا نبی ہے. اگر ہمارا نبی نہ ہوتا تو پھر نبی کے بعد نبی کی ضرورت پڑتی, لیکن ہمارا نبی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی حضرات جب درود پڑھتے ہیں تو وہ ذات محمد پر پڑھتے ہیں, قبر نبی پہ نہیں پڑھتے. اگر نبی چلے گئے ہوتے, نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. اور آپ نے توجہ ہی نہیں فرمایا. نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. توجہ, وہاں درود پڑھا جاتا. ہم نبی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو تو فاتحہ مانتے ہیں. آپ جی ہیں, جو رسول نے کہا وہی فاتحہ. تو یہ بات تو میں عرض کر چکا کہ ہمارے نبی تھے نہیں. سارے بولو, ہمارے رسول ہیں, زندہ ہیں, حاضر ہیں, ناظر ہیں, موجود ہیں. کہاں کہاں؟ جہاں جہاں ہدایت کی ضرورت ہے. آپ جی ہیں, سلامت رہے, میں ایسے ہی پڑھوں گا. وہاں وہاں ہمارے رسول ہیں. اب بندے کہیں کہ یہ جوش عقیدت میں کہہ رہے ہیں, تو میں جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا, میں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں. قرآن بتاتا ہے کہ نبی ہیں. چلے میرے سامنے مجمع ہی نہ ہو اور میں کھڑا ہو کے کہوں جی صلوات پڑھیں, بندے سوچیں گے کس سے کہہ رہا ہے, آگے تو مجمع ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہنے کا اسے کہا جاتا ہے جو ہو. اب اللہ مسلسل کہہ رہا ہے کل. تھوڑا رک جائیں, خطابت عجلت کا نام نہیں ہے, جلدی کرنے کا نام نہیں ہے, بات سمجھا کے جاؤ. مسلسل اللہ کہہ رہا ہے کل, کہہ دیجیے, کہہ دیجیے, کہہ دیجیے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجیے, اس کا مطلب ہے اللہ کے کہنے پر کوئی کہنے والا ہے. کیا بات ہے. یا علی یا علی, بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ کے کہنے پر کوئی کہنے والا بولو ہے. چلے میں ایک کل پڑھ بھی دیتا ہوں, اور بڑا معروف کل پڑھتا ہوں جو بچوں کو بھی یاد ہے. کل بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اللہ احد ہے. اللہ کہاں کہاں ہے بولو. اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. توجہ, نیاز حسین جاگنا اور فکرہ قبول کر. اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ جن بچوں کو نہیں سمجھ لگی, پڑھے لکھی نسل ہے, نوجوان نسل ہے, اردو کم پڑھتی ہے, انگریزی زیادہ پڑھتی ہے. اللہ کی ایکسیس کہاں کہاں تک ہے؟ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو تمہیں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ہوں. اس نے مصطفیٰ سے کہا ہی نہیں کہو کہ میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ بھی مصطفیٰ کے کہنے پر ہے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. جی آپ, توحید بھی مصطفیٰ کے کہنے پر ہے. توجہ, نیاز حسین جاگنا. فکرہ میں کہوں گا اور میں چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. جب خالق کائنات
مصطفیٰ کے کہنے پر ہے تو پھر باپ بھی اسی کا ہے جسے مصطفیٰ کہے اس کا ہے۔ اب بات پہنچی ہے۔ علی میرا سلام ہے آپ کو، آپ نے بڑا اچھا سنا۔ رسول فرما رہے ہیں اللہ احد، اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے وہ احد۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ سر اٹھانا، آج باتیں ساری مشکل، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی کیا ہیں؟ آنے میں دیر تھی، جانے میں نہیں، جاگنا۔ بے صمد کے معنی کیا ہیں؟ یار گل کرو میرے نام۔ بے نیاز بندے ترجمہ کرتے ہیں لاپرواہ، بے پرواہ، اس سے زیادہ پرواہ کسی ہے؟ اسے پرواہ نہ ہوتی تو تمہیں زمین پہ بیج کی طرح پھینک دیتا، خود ہی پل کے بڑھ کے جوان ہو کے ارتقاء کی منزلیں طے کر کے زندگی گزار لیتے۔ نہیں، پہلے ماں بیچی، ماں سے پھر بچہ، تاکہ تمہارا بچپن ماں کے بغیر نہ گزرے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ تم سے اور ہم سے کہ ہمیں ماں دی۔ اتنی محبت ہم سے ہے کہ ہمیں ماں دی۔ ماں کسی کی بھی ہو تو وہ تو عظیم ہے، کسی بھی مذہب سے ہو ماں تو عظیم ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ماں اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس نے نبی کی بیویوں کو عزت دینا چاہیے تو کہا یہ تمہاری مائیں۔ جی آپ سے وہ رشتے میں مائیں نہیں، وہ عزت میں مائیں۔ توجہ، رشتے میں نہیں، عزت میں مائیں ہیں۔ ان کی ماؤں کے برابر عزت ہے، ماؤں جیسا مقام ہے۔ جب اللہ نے ماں کہہ دیا تو پھر وہ ماں ہے۔ وہ تم سے اور ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمیں ماں جیسی ہستی دی، تو پھر جو اس کا حبیب ہے اسے کیسی ماں دی ہے؟ لیکن شرازی صاحب، میں خمسے کا حاصل فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ جو اس کا حبیب ہے، اور نوجوانوں اسے کیسی ماں دی ہو؟ جب ہم جیسے گناہگار بندوں کو وہ مائیں دیں جو خود گیلی جگہ پہ سوئیں، ہمیں خشک جگہ پہ سوئیں، تو جس کو اپنا محبوب کہتا ہے، جسے حبیب کہتا ہے، اسے کیسی ماں دی؟ اور جب ماں نہ رہے تو پھر ماں کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ سوتیلی ماں بھی آ جائے پیار کرتی رہے، بندے پھر بھی کہتے ہیں سوتیلی ہے، وہ ماں جیسی نہیں ہوتی۔ تو حبیب کی ماں کیسی ہے؟ سیدہ آمنہ۔ فکرہ سننے کے بعد جو بندہ چپ رہے وہ جانے، اور سرکار رسالت پناہ جانے، سیدہ آمنہ کے بعد اللہ جس گود میں محمد کے لیے محبت سمجھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، آپ جی بسم اللہ۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بلندر صلوات شرما کے کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو پھر صمد کے معنی بے پرواہ تو نہ ہوئے، بے نیاز ہے۔ اور پتہ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز اسے کہتے ہیں جس کو کسی کا ڈر نہ ہو، جسے کسی کا خوف نہ ہو، جس کا اقتدار ختم ہونے والا نہ ہو، اسے بے نیاز کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آپ کو تو پوری صورت آتی،
نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب دیکھنا کہ حبیب سے کتنی محبت کرتا۔ اپنے لیے کہا کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، اور اپنے رسول کے لیے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ نیاز حسین جاگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب جعفری چپ بندہ جو ہے نا وہ بے شک اپنا منہ چھپا لے، جو فکرہ میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ رسول کے لیے کہہ دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اپنے لیے کہا کہ میں کسی کا باپ نہیں، رسول کے لیے کہا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ بھی کسی کا باپ نہیں، یہ بھی کسی کا باپ نہیں، پھر اسے ایک بیٹی دی، اسے باپ کہے تاکہ میں ایک رہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وجود فاطمہ، اوئے ہوئے ہوئے، توجہ، وجود سیدہ، فکرہ آرام سے سن لیں، وجود سیدہ دلیل احدیت ہے۔ جیو میرے بات، وجود سیدہ دلیل احدیت، پھر بیٹیاں اور لوگوں کو بھی دیں اور ان کا اختیار دے دیا والدین کو، ان کے ولی بنا دیا۔ بیٹی کے رشتے کا اختیار کس کو دے دیا؟ باپ کو۔ جاگنا، بات وہی لے آؤں گا جہاں سے شروع کی تھی، لیکن انتظار کرو، انتظار ہی مشکل۔ باپ سے کہہ دیا کہ تیرا اختیار ہے شریعت میں کہ بیٹی کا رشتہ طے کر۔ شریعت پڑھ کے بندے ایک دن رسول کے پاس آ گئے۔ یار جاگنا جاگنا، شریعت پڑھ کے بندے رسول کے پاس آ گئے، کچھ کہنا چاہتے تھے، ابھی کہنا چاہتے تھے کہ رسول نے کہا کہنا بھی نہ، زبان پہ نہ لانا۔ انہوں نے کہا شریعت کے مطابق آئے ہیں، شریعت آپ کی ہے، آپ کی شریعت کہتی ہے کہ بیٹی کے رشتے کا فیصلہ باپ کرے۔ سرکار نے فرمایا ہاں شریعت کہتی ہے، مگر جس بیٹی کے لیے تم آئے ہو اس کے رشتے کا فیصلہ وہ کرے گا جو کسی کا باپ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جی بسم اللہ، لیکن اب پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھا۔ جیو تکبیر، یار آواز زور سے دو، اتنے سارے خلق سارے بیٹھے ہو، دونوں میں آواز ہی نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب سیدہ تعالیٰ پہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ وہ اپنے حبیب سے کہتا، کہہ دیجیے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، سیریل آ چھڑو، ایسے ہی ہے نا، اپنے حبیب سے کہتا ہے کہہ دیجیے، خود نہیں کہہ سکتا، کہہ سکتا جب اس کا دل چاہتا ہے درخت میں کلام پیدا کر کے کسی کو کلیم اللہ بنا دیتا۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے کہہ سکتا ہے، کہتا نہیں، اپنے حبیب سے کہتا ہے آپ کہیے، ان سے آپ کہیے۔ بڑی عجیب بات نہیں، شہرک سے قریب ہے اور سید کہتا رسول سے آپ کہہ دیجئے۔ چلو میں 5 منٹ لیٹ ہی صحیح، لیکن میں یہاں آ کے بیٹھ کے جعفری صاحب سے کہوں اے انہوں آخ دیو، تو آپ کے ذہن میں 2 باتیں ہیں کہ یا تو اسے کہنا نہیں آتا یا مجمع سے ڈرتا ہے۔ ضائع کر کے اوپر اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو، تو پھر 2 باتیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کہنا نہ آتا ہو، ڈر اسے کسی کا ہے نہیں،
پھر حبیب سے کیوں کہتا ہے؟ مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ حبیب کے سوا ہم سے بولنا نہیں چاہتا۔ جاؤ پورے جہلم کو بتا دو، جس کے بغیر بولنا پسند نہیں کرتا اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یار جسے بات سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کے بغیر بولنا پسند نہیں کرتا نا، اس کے بغیر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ جس نے اسے سنانا ہے وہ اس کے حبیب سے کہے، اور حبیب نے پابندی لگا دی ہے۔ اب دیکھتا ہوں بیدار کون ہے۔ ڈائریکٹ بات حبیب سے بھی نہیں ہوتی، حبیب نے بھی کہہ دیا میں شہر ہوں، یہ دروازہ ہے۔ آپ جئیں، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ لیکن وہ ہے، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، میرا رسول ہے، تھا نہیں، ہے۔ توجہ، قرآن سے ثابت کروں گا ہے۔ جو پہلے نبی آئے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتیں نہیں تھیں، ایسی بھی تھیں جن کے لیے من و سلوہ تھے۔ توجہ، جن کے لیے من و سلوہ آتا تھا، لاڈلی لاڈلی بھی تھی، وہ بھی غرق ہوئی۔ وجہ کوئی گناہ ایسا کرتے تھے، اللہ فوری سزا دیتا کہ ان کو غرق کر دو، ان کو مسخ کر دو، ان کو بندر بنا دو، ان کو خرگوش بنا دو۔ حلال نہیں جے، توجہ، جتنے مسخ شدہ ہیں وہ حلال نہیں۔ وہ نسلیں جو جناب نوح نے بچائی تھی نا جانوروں کی، جناب نوح نے کچھ جانور بھی کشتی میں بٹھائے تھے کہ ان کی نسلیں بچ جائیں، کیونکہ وہ کشتی نجات تھی نا، وہ کشتی نجات تھی، تو نجات کی کشتی میں کچھ جانور بھی بٹھا لیے کہ ان کی نسلیں بچ جائیں۔ بیٹے ادھر دیکھ میری طرف اور فکرہ سن، جاگ کے سننا۔ جناب نوح نے کشتی نجات میں جانور بھی بٹھائے، لیکن نوح کی کشتی نجات میں جتنے جانور بیٹھے تھے ان میں کوئی مقدس نہیں تھا۔ حسین نے ایک کشتی نجات مدینے سے چلائی، اس میں ایک جانور ہے، وہ خود نہیں، اس کی شبیہ اتنی مقدس ہے، جس گلی سے گزر جائے۔ یار میں بیداری چاہتا ہوں، ذرا جاگ کے چلنا میرے ساتھ، یہ میں جگا رہا ہوں ساتھ ساتھ، عنوان تو مشکل ہے۔ جو پہلے امتیں تھیں وہ ساری موجود ہے، اب کتے گئی ہیں؟ عاد و سمود دیکھ لو، جناب لوط دیکھ لو، توجہ، وہ ساری امتیں کدھر گئیں؟ تو انہوں مولا سلامت رکھے، تو سا نہیں ہونا تو بولو، وہ غرق ہو گئیں۔ کوئی ایک گناہ کسی نبی کی امت کرتی تھی اس کی سزا ملتی۔ چلو ایک نبی کی امت کا تذکرہ میں کرتا ہوں، جناب شعیب یا جناب شعیب، ان کی امت غرق ہوئی، کرتی کیا تھی؟ دودھ وچ پانی پاندے سی، ہاں جی، ملاوٹ کرتے تھے، ملاوٹ پہ برباد ہو کہ جیلم دودھ وچ پانی نہیں پیندا۔ اب دودھ میں اتنا پانی ہے بابا جی، مجھے گھر والوں نے چائے دی، بڑی پتلی سی تھی، میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دودھ ہی نہیں تھا لبدا۔ میں نے کہا مجھے گوالے سے ملواؤ۔ گوالا مطلب دودھ بیچنے والا۔
وہ میں بیچ میں پنجابی کے فکرے بھی کہتا ہوں کہ کچھ بزرگ ایسے انہیں بھی پہنچنی چاہیے بات. وہ میں گوالے سے ملا, میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, پیسے کم دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں شاہ جی پیسے تو تسی پورے دیندے ہو, میں 2 من دودھ لینا سا کے تے 20 گھراں چ دینا سا, ہن گھر ہو گئے 40, تو دودھ وہی ہے 2 من. میں کہ صدقے جان تیرے اخلاق تو, کسی نے نہ تو نہیں کیتی. اتنی ملاوٹ ہوتی ہے, چینی میں ملاوٹ, آٹے میں ملاوٹ, مرچوں میں ملاوٹ, ہر شے میں ملاوٹ, گھی میں ملاوٹ, شجروں میں ملاوٹ. یار جاگو, میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, ہر چیز میں. چنگے پلے پاجی بندے واقف ہوندے نے پنڈوں, دوجے پنڈ جاندے نے شاہ ہو جاندے. اتنی ملاوٹ. میں نے پوچھا مالک وہ جناب شعیب کی امت تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کرتی تھی, اب سارے ہی ملاوٹ کر رہے ہیں مسلمان. تیرا عذاب کہاں ہے؟ جبرائیل کے پر کہاں؟ فرشتے ختم ہو گئے. فرمایا نہیں عذاب نہیں بھیجوں. میں نے پوچھا مالک کیوں؟ کہا پڑھ قرآن, میں نے وعدہ کیا ہے. میں نے قرآن پڑھا تو قرآن کہہ رہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جبکہ تو بھی ان میں ہے. اور دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں, عذاب سے بچنا اپنا کمال نہ سمجھنا, وجہ یہ ہے کہ محمد اب بھی ہے. جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے. یہ حیات جی, بسم اللہ بسم اللہ سے. آپ جی ہیں جی جی آپ جیو سلامت ہو, میری بات پہنچ گئی. رسول اب بھی ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا رسول وہ نہیں جو تھا, ہمارا وہ رسول ہے جو ہے. ہم زندہ رسول کے ماننے والے ہیں. ایک بات نوجوان سنیں, داد نہ دینا. یہ جو معصومین ہیں نا, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, مجھے تعداد کا نہیں پتا. کچھ علماء کہتے ہیں 14 ہیں, لیکن جو 14 کہتے ہیں نا, انہوں نے بھی کم میں شہزادی کے دروازے پہ معصومہ کم لکھا ہے. 15 تو پھر مان لیجیے. مجھے پتہ نہیں معصوم کتنے. ان کے متعلق کچھ لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے. کئی حضرات کو حیرت ہوگی, آپ انہیں بیمار نہیں کہہ سکتے. اپنا عقیدہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, آپ انہیں, وہ بیمار ہوتے نہیں. وہ بیمار ہوتے ہی نہیں. بیماری کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ بھی سمجھ لو, ذرا مشکل بات ہے. انسان آدمی 4 عناصر کا مجموعہ ہے. آگ, مٹی, پانی, ہوا. ان میں سے کسی ایلیمنٹ میں, عنصر میں گڑبڑ ہو جائے تو بندہ بیمار ہو. یہ کرونا ہے, یہ ہوا کا مسئلہ. سانس نہیں آتی, ہوا ہی ہے نا. ہاں ہے وائرل, لیکن مسئلہ سانس کا بنتا ہے. سانس کیا ہے؟ ہوا ہے. آج کل بڑے بندوں کو بخار ہے, وہ کیا ہے؟ جسم میں حرارت بڑھ گئی, تپش بڑھ گئی, تو بخار ہے, بندہ بیمار ہے. توجہ. پانی بڑھ گیا تو پھیپھڑوں میں پڑ گیا, کم ہو گیا تو بندہ گیا.
توجہ، ان عناصر کا اعتدال بگڑے تو پھر بندہ بیمار ہوتا۔ امام اور نبی عناصر کا مجموعہ نہیں۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، سلام کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی، امام اور نبی عناصر کا مجموعہ نہیں۔ جو عناصر کا مجموعہ ہو وہ 1300 سال سے جسم کے ساتھ غیب کے پردے میں موجود نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے یار آپ کی، کیا کہتے سارے بولو۔ الاجل یا علی۔ بہت شکریہ شرازی صاحب کی وساطت سے سارے مجمع کا شکریہ۔ آپ نے ایسی بات سنی ہے جو آج کل مجمع سنتے ہی نہیں، کیونکہ بات ٹوٹکوں پہ آ گئی نا، ایک ادھر سے اٹھایا ایک ادھر سے اٹھایا۔ توجہ فرمائیے، جس نے ہمارا 12واں سمجھنا ہے وہ ہمارا پہلا سمجھے۔ جاگنا بھائی جاگنا، جس نے ہمارا 12واں سمجھنا ہے وہ ہمارا پہلا سمجھے۔ پہلا ہمارا کون ہے؟ ہاں بولو۔ پہلے ہمارے ہیں مصطفیٰ، ہمارے رسول۔ توجہ، پھر ان کے اعلان پر علی، ان کے اعلان پر علی، ان کے بعد نہیں۔ یہ فکرے کی ایک بانٹ ہوتی ہے، وہ فکرے کی بانٹ غلط ہو جائے نا، بندے زبان پڑے بغیر منبر پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کی فکرے کی بانٹ درست نہیں ہوتی اور غلط کہہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے اللہ ولی، بعد میں رسول ولی، اور پھر اس کے بعد علی ولی۔ اللہ کہیں چلا گیا تو پھر بعد میں کیا؟ جب اللہ کہیں گیا ہی نہیں، اللہ ہے، اللہ کہیں آتا جاتا ہے ہی نہیں، اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ ولی اور رسول ولی اور علی ولی، بعد میں نہیں۔ اللہ اب بھی ولی ہے، رسول اب بھی ولی ہے۔ فکرہ کہوں میں مجمع کو دیکھنے کے لیے، اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے جو ولی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار آپ، کیا کہنے آپ، کیا کہنے آپ کے، آپ جیئے۔ اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے جو ولی ہے اسے ہم علی کہتے ہیں، بعد میں نہ کہنا میرا اللہ کہیں آتا جاتا ہے ہی نہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے۔ جسم نہیں رکھتا، کرنی ہے میں نے مشکل باتیں، یہی مجمع ہے ہمارے پاس، انہیں سے کرنا ہے۔ جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے، وجود اس کا ہے۔ یہ کچھ محبت میں بندے کہہ جاتے ہیں اللہ کربلا میں آ گیا، اور نہیں ہو پائی، وہ تھا ہی کربلا، وہ آتا جاتا نہیں ہے۔ اللہ کہیں آتا جاتا، وہ جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا۔ جسم اس نے دیے ہیں آل محمد۔ ہاں میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 4 پڑھ دوں، وہ کب سے یہ مجھے نہیں پتا۔ خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا۔ کھا گئے ہو نا، لنگر ہے نا بابا جی بادش، پھر وہ کھایا جائے، میرے فکرے تو نہ کھاؤ۔ خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا، یہ زیر غور تھا کیسے سفر میں بھیجیں گے۔ سارا مجمع جاگے تو اگلے 2 مصرے پڑھوں۔ خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا، یہ زیر غور تھا کیسے سفر میں بھیجیں گے۔ وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں۔ ادھر سے بھی ہاتھ اٹھ جائیں یار، ہاتھ اٹھیں۔ یا علی یا علی، آپ جیئیں، آپ سلامت ہیں۔ وہ جسم نہیں رکھتا، بات وہی ہے، وجود رکھتا۔ جی بسم اللہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔
جسم وہ نہیں رکھتا، وجود رکھتا، اور اس کے وجود کا ادراک کس کو ہے؟ توجہ، کل میں تو بھی اوکھیاں کر دیا، اس کے وجود کا ادراک کسے؟ جسم وہ نہیں رکھتا۔ میرے مولا علی سے زیلب یمانی نے پوچھا، زال عین لام با، زیلب یمانی میرے مولا سے پوچھ رہے ہیں، یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ابو الحسن میرے مولا علی ابو تراب بادشاہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں زیلب، علی اس اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی آنکھ سے دکھائی دیتا۔ جسے اللہ کا مکمل ادراک ہو اسے ہم علی کہتے ہیں۔ توجہ توجہ، اور جو علی کو پورا جانتا ہو اسے ہم رسول کہتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کو مکمل جانتا ہو اسے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ میری گزارش ملت مسلمہ سے یہ ہے، تمام مسالک سے، ایک سے نہیں، جتنے مسالک ہیں، تفریق کی بات ہی نہیں ہے۔ مجلس تفریق کے لیے، تقسیم کے لیے ہوتی نہیں، مجلس جوڑنے کے لیے، اکٹھا بٹھانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، باتیں سمجھانے کے لیے۔ سمجھائی اسے جاتی ہے جو سمجھنا چاہے، جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے کون سمجھائے گا؟ یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی، یہاں کر رہے ہیں رسول کی، یہاں کر رہے ہیں امام کی، توجہ ہے؟ اور یہ جو فرقے ہیں نا، فرقے لوگوں میں، یہ اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے بنایا۔ رسول سے ایک حدیث منسوب ہے کہ 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ ایسا ہے؟ میں نے تحقیق کی ہے، حدیث متواتر نہیں ہے، نہ 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 نہ، میں نہیں مانتا اس حدیث کو۔ امت بھی مصطفیٰ کی ہو، امت بھی مصطفیٰ کی ہو اور جائے بھی جہنم میں، یہ ممکن ہی نہیں۔ غدیر کے مقام پہ رسول نے بتا دیا تھا کہ امت ہے کون۔ رسول نے سمجھایا تھا کہ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد جو علی کو مبارک دے کے قائم رہے وہ امت ہے۔ ہائے یار، کیسے کھا گیا فکرہ؟ جی بسم اللہ۔ یا علی، قائم رہنا مشکل، قائم وہی رہتے ہیں جو قائم کے ہیں۔ بھائی کیا اردو پڑھوں میں؟ متوجہ بھائی، میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے آؤں، توجہ فرمائیے۔ میرا رسول تھا نہیں، ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ، بابا جی کوئی ٹائم دا مسئلہ تو نہیں نا؟ اچھا، جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ، وہ اس میں طاقت نہیں ہوتی، توجہ۔ وہ فرعون جس کی انٹیلیجنس اتنی تیز تھی، عورتوں کی انٹیلیجنس، مردوں کی نہیں، اسے پتا تھا کہ کس کس گھر میں بچہ آنے والا ہے کہ نہیں۔ جس کی انٹیلیجنس اتنی تیز تھی، وہ جناب موسیٰ کا عصا چوری نہیں کروا سکتا تھا۔ توجہ ہی نہیں فرما رہا، کروا سکتا تھا، کروایا کیوں نہیں؟ اسے پتا تھا طاقت عصا میں نہیں۔ آؤ جی، بسم اللہ، جناب ذاکر علی عمران جعفری صاحب تشریف لے آئے ہیں، مجھے سننے آئے ہیں، توجہ فرمائیں، بسم اللہ۔
وہ چوری کروا سکتا تھا، کیوں نہیں کروایا؟ اسے پتا تھا کہ طاقت عصا میں نہیں، طاقت ہے دست موسیٰ میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر وقت علی سے مانگنے والے علی کی ذوالفقار نہیں مانگتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا طاقت تلوار میں نہیں۔ کیا بات ہے یار آپ کی، کیا کہنے آپ؟ طاقت تلوار میں نہیں، طاقت علی کے ہاتھ میں۔ معجزے میں قرآن معجزہ ہے نا، معجزہ ہے نا قرآن، تو معجزہ تب تک معجزہ ہوتا ہے جب تک معجز نما ہو۔ معجز نما گیا، معجزہ بھی گیا۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو پھر مان ابھی کوئی معجز نما ہے، جو پردہ غیب میں ہے وہ آئے گا۔ توجہ، ایک اور فلسفہ، چلے کل بات کر لیں گے، اب علی عمران کا آنا بتا رہا ہے، اسے جلدی ہے۔ ایک بات ذہنوں میں رکھیے گا، جس خاندان کو مقتل اور بازار مل کے ختم نہیں کر سکے، آپ کی زندگی ہو سلامت رہے۔ ابھی میں نے مصائب پڑھا نہیں، شروع نہیں کیا، آوازیں آئے کی بلند ہو گئی۔ میں بات کر رہا تھا رجل کی، کل بھی بات کروں گا، لیکن اس گھر میں کچھ مستورات ایسی ہیں، کچھ نساء ایسی ہیں جنہوں نے رجال بچائے ہیں۔ واہ بھائی واہ، وعدے رجال نے کیے تھے، بچائے ان مستورات۔ کل میں نے عرض کیا تھا، اس عشرے کو عام عشرہ نہ سمجھنا، یہ بڑا خاص عشرہ، بعد میں شبیہات بھی برآمد ہوں گی، آپ روئیں گے بھی، بازار دربار بھی پڑا جائے گا، لیکن آج میں اس رجل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی شہادت مجھے نہیں آتی۔ نام علی ہے، ہاں نام علی ہے، لقب سید الساجدین، زین العابدین۔ بعض میرے عزیز سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ خطیب، کہ مجھے شہادت نہیں آتی، نہیں آتی۔ شبیہ پیغمبر کی کہو تو میں دیر تک پڑھتا رہا، حسن کے یتیم کی کہو پورا گھنٹہ پڑھو، 6 مہینے کے جرنیل کی کہو میں پڑھ دوں گا شہادت۔ شہادت عظمیٰ کریم کربلا کی شہادت پہ معاشرہ پڑھ سکتا، لیکن مولا سجاد کی شہادت مجھے نہیں آتی۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ بابا ارشد شاہ جی، شہادت کے مضمون ان کے پڑھے جاتے ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا۔ آپ سلامت رہیں، آپ جئیں، آپ کی زندگی ہو۔ ہر آواز بلند ہو گئی، نوجوان روئے، بزرگ روئے، بہت کمال سنا آپ نے، میں شکر گزار ہوں۔ آپ کتنا روئیں گے؟
جتنا بھی روئیں گے پانی روئیں گے، خون تو کوئی نہیں روئے گا۔ ذاکر، واعظ، خطیب مصائب زیادہ پڑھ رہا ہو، ماتم شروع ہو جائے نا، تو پھر ذاکر ہی کہتا ہے اس کے ہاتھ پکڑ لو، اسے پانی پلاؤ۔ سجاد کو 1450 میل میں پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ جزاک اللہ۔ اور 61 ہجری سے لے کے 95 ہجری تک یہ بنتے ہیں 34 سال۔ میرے مولا لہو روئیں، خون روئیں۔ کوئی بندہ میرے 34 کہنے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ذاکرین 40 سال کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، نہیں، وہ 40 سے زیادہ بھی کہیں تو ٹھیک ہیں۔ شام کے بازار سے گزرنے کے بعد سجاد کا دن 24 گھنٹے کا نہیں تھا۔ واہ بھائی واہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، کوئی 80 پڑھ لے، آج تک پڑھ لے۔ لہو روتے رہے، پھر لہو رونا بند کر دی نا۔ جب مولا باقر نے کفن پہنایا تو کفن چہرے سے سرخ ہو۔ تیرے اور میرے 5ویں امام نے عرض کی، بابا آپ شہید راہ خدا ہیں، امام ہیں، امام اور شہید زندہ ہوتے ہیں، میرے سوال کا جواب دیں، آپ اتنا عرصہ لہو رہے، اب کفن میں بھی خون۔ فرمایا باقر بیٹا جب کبھی کربلا جاؤ نا، اپنے دادا حسین کو میرا ایک پیغام دینا۔ بابا کیا پیغام؟ فرمایا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا سجاد کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آپ جیئیں، سلامت رہیں۔ کہاں تک میں مولا کے مصائب پڑھوں گا؟ سید کا حکم تھا تو میں پڑھ رہا ہوں۔ 11 محرم کو زنجیر پہنائے گئے۔ ہاں سید، روایتیں 2 ہیں، ایک رسیوں والی ہے، ایک زنجیروں والی۔ ذاکرین زنجیر اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ کا دل نہ دکھے۔ ہاں جب میرے مولا کے زنجیر اترے تھے نا، مولا سید الساجدین کے، تو مولا کی آنکھوں سے خون کی روانی بڑھ گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کے چہرے بھیگ گئے آنسوؤں سے۔ زنجیر اتارنے والے داروغے نے کہا تھا قیدی جب قیدیوں کے زنجیر اتریں تو وہ خوش ہوتے ہیں، آپ روئے کیوں؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں جس نے بہن زنجیروں سمیت دفنائی ہو نا۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ میں نوکر، وہ زنجیر اترنے پہ خوش نہیں ہوتے۔ میں کچھ اور افراد کو جو ابھی شامل نہیں ہوئے انہیں شامل کر کے اپنے بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں۔ 11 محرم کو زنجیر پہنائے گئے۔ پھپھیوں میں، بہنوں میں زنجیر مولا سجاد نے بانٹے۔ علی عمران میں عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اخیر میں پہنائے گئے مولا سجاد کو، پہلے توق پہنایا گیا۔ جو بندے ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں، میں توق کا وزن نہیں پڑھتا، اشارہ کر جاؤں گا۔ سجاد کی گردن میں جو توق تھا وہ پہنانے کے لیے 12 سپاہیوں کو اٹھانا پڑا۔ جسے رونا نہیں آتا وہ سیدہ سے خیرات مانگو۔ کتنے سپاہیوں کو؟ 12 سپاہیوں کو توق اٹھانا پڑا۔ بابا جی میں چاہتا تھا کسی مومن کا دل نہ دکھے، لیکن شرازی صاحب کہہ رہے ہیں چھپا نہ، توق نہیں تھا،
ایک پتھر میں گردن کے برابر سوراخ تھا۔ اور سجاد جب بازار سے گزرے نا، میں ایک فکرہ کہہ جاؤں، سجاد جب بازار سے گزرے تو جس بندے کو مارنے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا نا، وہ لائن گزرتے ہوئے سجاد کا توق ہلا دیتا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو، جلدی کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں۔ اتنا وزنی توق اور زنجیر ہونے کے باوجود سجاد پھپھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ حلب سے پہلے ایک مقام پر ایک روایت سن لو، میرے مولا سجاد اٹھے کہ باقر کو اٹھنا پڑا۔ کیا مسئلہ پڑھو گا؟ مولا سجاد اٹھے کہ مولا باقر کو اٹھنا پڑا۔ اٹھ کے وہاں آئے جہاں شمر تھا، فرمایا میں پہلے ہی رکوع کی حالت میں ہوں، جا اپنا لوہے کا تازیہ نہ لا۔ جو بندہ ابھی ہائے نہیں کر سکا، یہ ہنستا ہوا لائن گیا، لوہے کا تازیہ نہ لایا۔ مولا فرماتے میری پشت سے میرا کرتا اٹھا، اس نے کرتا اٹھایا۔ سجاد آواز دے کے کہتے جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھے مار، میری پھپھی کو نہ مار۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر۔ بڑے زخمی تھے سجاد، بالکل قریب آ گیا، میں بالکل قریب آ گیا۔ پھر بازار آ گیا شام کا، شام کا بازار۔ کچھ بندے بابا جی نہیں شامل ہوئے، میں بتاؤں کتنے تازیانے لگے تھے مولا سجاد کو۔ مولا باقر خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے بابا کو کفن پہنایا نا تو بابا کی پشت پہ گوشت نہیں تھا۔ میں بسم اللہ کروں، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ جو بندے ابھی عبادت میں شامل نہیں ہوئے انہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جب قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، بتاؤں بازار کا ماحول کیا تھا؟ ہر طرف چراغاں تھا، لوگ ڈھول بجا رہے تھے، زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تالیاں بجا رہا تھا، جو تالی نہیں بجا سکتا تھا وہ منہ سے آواز نکال رہا تھا۔ ایک روایت پڑھنا ہے کہ ایسے منظر میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے سہل ابن سعد، شہروز کے رہنے والے ہیں۔ وہ بازار کے قریب سے گزرے، لوگوں کے لباس دیکھے اور دیکھ کے کہنے لگے میں بھی مسلمان ہوں، آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، یہ تم نے نئے کپڑے کیوں پہنے ہیں، ڈھول کیوں بجا رہے ہو، جشن کیوں ہے؟ وہ شامی کہنے لگا تو مسافر ہے، تمہیں نہیں پتا، کچھ قیدی آئے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ سہل ابن سعد شہروزی کہتا ہے بڑی جلدی شام والوں رسول کا فرمان بھول گئے۔ یہ شامی کہنے لگا کون سا فرمان؟ سہل کہتے ہیں میں صحابی رسول ہوں، شہروز کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن رسول نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، میں سامنے بیٹھا تھا، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ فرمایا رونے کی وجہ نہ پوچھ، بس میرے بعد قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ۔ میں بسم اللہ کروں، بڑی عبادت ہو گئی، بڑی عبادت ہو گئی۔ وہ شامی کہتا تو نے قیدی دیکھے نہیں نا، قیدی ہیں بڑے عجیب۔ سہل کہتا میں نے پوچھا قیدیوں میں کیا عجیب بات ہے؟ وہ شامی کہنے لگا کچھ سر ہیں جو نیزوں کی نوک پہ ہیں، ایک سر گھوڑے کی گردن میں، ایک سر بڑا عجیب ہے وہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے۔ کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں مگر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ آج جو ادب سننے کے عادی، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ سہل کہتا جب میں نے سنا نا کہ ایک قیدی ہے، اس کی گردن میں وزنی توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، میں بڑا پریشان ہوا۔ لیکن جب یہ میں نے سنا نا ایک سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے، میں حیران ہوا۔ میں بازار کی طرف دوڑا کہ وہ کون سا سر ہے جو بغیر تن کے قرآن پڑھتا ہے؟ کہتا جب میں بازار میں داخل ہوا، جس بندے کا ابھی تک ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، کہتا میں نے پہلا سر دیکھا، میرا دل چاہا میں دیوار پہ سر ماروں، مجھے موت آ جائے۔ نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ شامل ہونا یار، ماتم کی تیاری کر۔ نیزہ بڑا تھا، میں بسم اللہ کروں، آباد رہوں۔ نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ کہتا اس سر کو دیکھ کے میں آگے بڑھا نا، ایک اور سر تھا، وہ کسی 13 سال کے جوان کا سر تھا، اس کے رخسار بھی زخمی تھا بڑا خوبصورت۔ میں نے کہا بڑا ظلم ہوا ہے، ایسے جوان کوئی مارنے کے لیے ہوتے ہیں؟ کہتا اس سر کو دیکھ کے میں آگے بڑھا، ایک اور سر تھا، اب کوئی سنی دوست بیٹھا تو اس کی بھی ہائے نکل جائے گی۔ اس کے چہرے پہ زلفیں پڑی تھی،
اور زلفیں ایسی تھی زلفوں سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا۔ میں حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کے دیکھنے لگا، اچانک ہوا کا جھونکا یا زلفیں چہرے سے ہٹ گئیں، میری چیخ نکل گئی، مجھے ایسے لگا جیسے محمد خود بازار آ گیا۔ میں بسم اللہ کروں جو تیاری کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے ماتم کرنا ہے، ایسے لگا جیسے محمد خود بازار آ گئے۔ کہتا ہے اس سر کو دیکھ کے میں چلتا چلتا اس سر کے قریب آ گیا جو سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہتا ہے اس سر کے قریب آ کے نا میں قرآن سننے لگا۔ سید یہ فکرہ میں آرام سے کہوں گا، اسے میں جلدی میں نہیں کہوں گا۔ کہتا ہے میں قرآن سننے لگا اور دعا مانگنے لگا۔ لہجہ ایسا تھا مجھے دعا مانگنا پڑی، اللہ کرے یہ وہ نہ ہو، اللہ کرے یہ وہ نہ ہو۔ سال کہتا ہے تلاوت سنتے سنتے میری نظر پلٹی اس قیدی پہ پڑی جس کی آنکھوں میں سرخ آنسو تھے، گردن میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی۔ سال کہتا ہے میں نے قیدی کی حالت دیکھی، مجھے حدیث رسول یاد آ گئی کہ جب سفر میں جایا کرو تو رستے میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ کسی مسکین قیدی غریب کو دے دیا کرو۔ کہتا ہے یہ سوچ کہ میرا ہاتھ میری جیب کی طرف گیا، ابھی ہاتھ جیب میں پہنچا نہیں کہ قیدی آواز دے کے کہتا ہے سہل ہاتھ روک، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ سال کہتا میرا ہاتھ جہاں تھا نا وہی رک گیا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے کہا قیدی اپنا تعارف کروا۔ قیدی آواز دے کے کہتا انا وارث مکہ تو و مینا، میں مکہ اور مینا کا وارث ہوں۔ سال کہتا ہے میرا دل اور ڈوبا۔ میں نے کہا نہیں قیدی کوئی اور حوالہ۔ قیدی کہتا انا وارث زمزم و صفا، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں۔ سال کہتا ہے قیدی یہ میرے مولا کے لقب ہیں، میرے مولا کے لقب اپنے نام کے ساتھ استعمال نہ کر۔ قیدی کہتا ہے تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ سال کہتا ہے جب قیدی نے پوچھا نا تیرے مولا کا نام کیا ہے، میں نے کہا اس بازار میں نہیں بتا سکتا، میں اس بازار میں مولا کا نام نہیں بتا سکتا۔ قیدی کہتا ہے اچھا پھر نہیں بتا سکتا نا، زور سے نہیں بتاتا تو قریب آ جا میرے کان میں بتا۔ کہتا میں قریب گیا، میں نے قریب جا کے قیدی کے کان میں آہستہ سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ علی بن الحسین۔ بسم اللہ پڑھ کے میں نے کہا ان کا نام ہے علی بن الحسین۔ کہتا جب میں نے کہا نا علی بن الحسین، قیدی نے وزنی توق سے گردن اٹھائی اور فرمایا مجھے پہچان، مجھے پہچان، میں تیرا مولا علی بن الحسین۔ سال کہتا ہے جیسے ہی مولا کی آواز سنی میں روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا مولا میں مسافرت میں ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، لیکن میں ایک سوال پہلے پوچھوں گا۔ ہاں سوال پوچھو۔ مولا صرف اتنا بتا دیں، میں کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے صرف اتنا بتا دیں جس کے لیے نبی کی بیٹی کرتے سیتی تھی وہ عباس کہاں ہے؟ میرے مولا آواز دے کے کہتا وہ جو گھوڑے کی گردن میں ہے نا وہ میرا چاچا غازی ہے۔ سال کہتا ہے مولا بتائیے میرے لائق کوئی خدمت، آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ لو۔ مولا فرماتے ہیں سال تو جانتا ہے ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہاں اگر کپڑے کا ایک ٹکڑا مل جائے نا وہ لے آؤ۔ سال کہتا ہے میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے سر سے امامہ اتار ہاتھوں پہ رکھا، میں مولا یہ امامہ حاضر ہے یہ رکھ لیں۔ میں سہل دیکھتا نہیں، میرے ہاتھوں میں ہاتھ کھڑی ہے، میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ مولا میرے لیے حکم فرمائے سے کھول لے۔ سال کہتا ہے میں نے کھول لیا۔ جس بندے نے مولا سجاد کے مصائب سننے، کہتا جب میں نے کھول لیا مولا حکم فرمائے سے لپیٹ۔ سال کہتا ہے میں نے لپیٹ لیا۔ جب لپیٹ لیا نا مولا حکم فرمایا میری پشت پہ آ جا۔ سال کہتا ہے میں پشت پہ چلا گیا، مولا حکم فرمایا سہل مدت گزر گئی، ذرا یہ کپڑا میرے توق کے نیچے رکھ دے، یہ توق میری گردن میں اتر گیا ہے۔ سال کہتا میں نے توق میں ہاتھ ڈالا، قریب سے 3.5 سال کی بچی کی آواز آئی، سال آہستہ کھینچنا، تنہا توق نہیں لمبے خار ہیں جو میرے بھائی کی گردن کے اندر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ